الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حضرت جی، ہمارے ملک کے اندر جو بھی پارٹی نئی سامنے آتی ہے یا پرانی جو ہماری چل رہی ہے، ایک نعرہ بڑا سننے میں آتا ہے اور وہ ہے کہ انصاف عوام کی دہلیز تک پہنچے گا، لیکن بدقسمتی سے 68 برس بیت چکے ہیں، انصاف کا حصول بہت ہی مشکل اور بہت مہنگا ہے۔ عدل کے بغیر معاشرے پنپ سکتے ہیں؟ ممکن نہیں۔ نظام حیات جو ہے یہ عدل پہ اس کا مدار ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے غروب ہونے تک ہر لمحے کا ایک موسم معین ہے۔ بالکل ٹھیک۔ گرمی ہے یا سردی، روشنی ہے یا تاریکی، اس کی ایک لمٹ ہے۔ اگر اس لمٹ کا توازن بگڑتا ہے تو ساری دنیا ڈسٹرب ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ بارشیں برستی ہیں، بادل برستے ہیں، ان کی لمٹس اور حدود ہیں۔ جب وہ حدود سے کم ہوتی ہیں لوگ قحط سالی سے مرتے ہیں، حدود سے تجاوز کرتی ہیں لوگ سیلابوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ بے شک یہ عدل ہے نا۔ عدل یہ ہے کہ ہر چیز اپنے ضرورت اور اپنے اس معیار کے مطابق، جب اس سے ہٹے گی تو ناانصافی بن جاتی ہے۔ تو معاشروں کی بنیاد عدل پر ہوتی ہے۔ اب دل خون سپلائی کرتا ہے، اگر یہ آخری ذرے تک اس کی ضرورت کے مطابق نہ پہنچے تو وجود شل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ انگلیاں مر جائیں گی، ہاتھ بیکار ہو جائے گا، بازو ختم ہو جائے گا، جہاں نہیں پہنچے گا بینائی چلی جائے گی، دماغ خراب ہو جائے گا، جہاں ضرورت سے زائد جائے گا وہ بھی خراب ہوگا، وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جہاں ضرورت سے کم جائے گا وہ بھی جو ضرورت کے مطابق جائے گا، یہ عدل ہے۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک۔ تو معاشرے میں زندگی کے لیے بنیادی عدل ہے تعلیم۔ ٹھیک ہے۔ یعنی جس طرح آپ غذا دیتے ہیں، کھانا پانی دیتے ہیں، اس سے زیادہ ضروری تعلیم ہے بس بحیثیت انسان زندہ ہونے کے۔ ٹھیک ہے۔ ایک جانور کی زندگی اور انسان کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ فرق ہی تعلیم ہے۔ جانور کچھ نہیں جانتا، بالکل، انسان بہت کچھ جانتا ہے۔ بے شک بے شک۔ عدل یہ ہے کہ ایک گداگر کے بچے سے لے کر پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کے بچے تک کو ایک طرح کی تعلیمی سہولیات میسر ہوں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ عدل یہ ہے کہ جرم اگر صدر صاحب سے سرزد ہو تو وہ بھی اسی عدالت میں اسی انداز میں پیش ہوں، اور ایک عام آدمی سے ہو تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک۔ بالکل ٹھیک۔ عدل یہ ہے کہ جیل جیل ہو، امیر فقیر غریب حکمران محکوم نہیں، اے بی کلاس نہیں، جیل جیل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اے کلاس ہے تو سب کے لیے اے کلاس ہونی چاہیے، بی ہے تو سب کے لیے بی، سی ہے تو سب کے لیے سی، جیل جیل ہونی چاہیے۔ کیا ایک آدمی جرم کرے اسے جیل میں صوفے بھی لگا دو، 2-3 بندے مشقتی بھی دے دو، خدمتگار بھی دے دو، دوسرا اس سے کم جرم کرے تو اسے ہتھکڑی بیڑی لگا کر جیل میں، یہ کیا ہے؟ یہ عدل نہیں ہے۔ یہ عدل نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ عدل کی دوسری بنیاد ہے کہ فوری ہو، اس میں تاخیر نہ ہو۔ اچھا، تاخیر ہو تو عدل نہیں۔ اچھا، تاخیر ہو تو عدل عدل نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔
جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. بالکل جس عدل میں تاخیر ہو. اب میرا ایک شاگرد تھا، حلقے کا، جماعت کا ساتھی تھا، حافظ قرآن تھا، نیک آدمی تھا. کسی قتل کے پرچے میں آ گیا، جیسا ہمارے ہاں رواج ہے. اب اللہ بہتر جانے اس میں مجرم تھا نہیں تھا، ہمیں سندھ کا تھا، میرپور کا. تو سیشن نے سزا موت کر دی، ہائی کورٹ نے سزا موت کر دی، سپریم کورٹ میں اپیل گئی، سپریم کورٹ نے کہا نہیں یہ بندہ بے گناہ ہے. اچھا، سپریم کورٹ نے بری کر دیا. صحیح. گرفتار ہونے سے بری ہونے تک 17 برس لگے. او مائی گاڈ. 17 ایئرس. اسی مہینے پچھلے دنوں، میرا خیال پچھلے ہفتے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. سپریم کورٹ سے بری ہوا، جیل سے رہا ہوا، گھر آیا، 10 دن رہا، 11ویں دن ہارٹ اٹیک آیا، فوت. 17 سال اس کے جیل میں گزر گئے. زمینیں بک گئیں، عزتیں نیلام ہو گئیں، بچے آوارہ ہو گئے، خاندان اجڑ گیا، اور انصاف مل گیا کہ یہ آپ تو بے گناہ ہے، آپ کا کوئی باعزت بری ہو. کیا یہ انصاف ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ معمول ہے ہمارے اس ملک کے اندر، روز ہی ہوتا ہے. جائیداد کے جھگڑے ہوتے ہیں، دادا دعوی دائر کرتا ہے، باپ، دادا مر جاتا ہے، باپ مر جاتا ہے، پوتوں کے نصیب میں کہیں ہو تو فیصلہ ہو جائے. اچھا، اس میں مجھے اپنی ایک بات یاد آ گئی. میرے نانا جی جب میں بہت چھوٹا سا تھا، میرا خیال ہے 5ویں 6ٹھی میں پڑھتا تھا، تو مجھے وہ کہنے لگے کہ میں نے تمہیں وکیل بنانا ہے تاکہ تم ہمارے مقدمے جو چل رہے ہیں نا یہ تم خود لڑو. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اس وقت تک کہاں مقدمے اور کہاں یہ، اور وہ ابھی تک چل رہے ہیں. میں تو وکیل نہیں بن سکا لیکن مقدمے ابھی تک چل رہے ہیں. تو یہ جسٹس، یہ عدل کے خلاف، یہ خلاف ہے، عدل کے خلاف ہے. کیسے اس میں بہتری لائی جا سکتی؟ بلا تاخیر ہو، بلا تمیز ہو. ٹھیک ہے. فرد کا لحاظ بھی نہیں کیا جائے کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے. ملزم ہے جو بھی ہے، ملزم کو ایز اے ملزم ٹریٹ کیا جائے. بالکل ٹھیک. بطور ملزم ہی اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، خواہ وہ بادشاہ ہے، غریب ہے، فقیر ہے، امیر ہے. تاخیر نہ کی جائے، جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کا فیصلہ. سزا ہونی ہے سزا ہو جائے، بری ہونا ہے بری ہو. بالکل ٹھیک. عدل کے لیے عدل یہ ہے کہ فوری فیصلہ ہو، فوری ہو، بلا لحاظ ہو، بلا لحاظ ہو، بلا طمع ہو. اور پھر ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اسلام نام ہی عدل کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہر بات میں، اسلام کی ہر بات میں عدل ہے. والدین کے ساتھ رشتہ، بیوی کے ساتھ رشتہ، اولاد کے ساتھ تعلق، بہن بھائیوں، قریبیوں، پڑوسیوں، علاقے، قوم، ملک، بین الاقوامی، ہر جگہ عدل کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ عدل جو ہے انڈیویجول سے شروع ہو کر معاشرے تک جاتا ہے. روزی کے وسائل ہیں، وہاں عدل چاہیے. جس میں جو استعداد ہے اسے وہ مواقع ملنے چاہیے اور اسے اس طرح کی روزی ملنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ فلاں کے رشتہ دار ہیں تو آپ کو یہ جاب مل جائے گی، آپ فلاں کے رشتہ دار نہیں ہیں تو بے شک پڑھے لکھے ہو نہیں ملے گی. نہیں، جس میں جو اہلیت ہے اسے وہ نعمت ملنی چاہیے. بالکل ٹھیک. یہ اسی طرح آپ روزمرہ کی غذا میں آپ عدل چھوڑ دیں، آپ بیمار ہو جاتے ہیں. عدل یہ ہے غذا حلال ہو، صالح ہو اور آپ کی طبیعت کے مطابق، بدن کی جو طلب ہے اس کے مطابق. اس سے زیادہ اس میں ٹھوس دیں گے وہ بیمار ہو جائے گا، تھوڑی دیں گے وہ خراب ہو جائے گا. صحیح صحیح. اس کے مزاج سے ملتی ہو. آپ کا مزاج گرم ہے، آپ گرم پھل کھاتے رہیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. اچھا عزیز جی، ہمارا جو ملک ہے وطن عزیز، کیا کچھ ایسا کیا جائے کہ عدل فوری ہو اور واقعی عدل ہو؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے جی، میں آپ کو مختصر بتا دوں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں میری خیر ہے، دوسرے کو عدل کرنا. ٹھیک ہے. ساری پبلک کہتی ہے ہماری خیر ہے، حکمرانوں کو عدل کرنا چاہیے. تمہاری خیر کیسے ہے یار؟ 14 کروڑ، تم 21 کروڑ بندے اور 21 بندے حکمران ہیں. 21 کروڑ بے عدل کریں گے اور 21 عدل کا کریں گے اس میں؟ صحیح، بالکل ٹھیک. جب 21 کروڑ عدل نہیں کریں گے تو 21 بندے اس پر عدل کیا کریں؟ بالکل ٹھیک ہے. ہم اگر عدل چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں خود عدل قبول کرنا ہوگا. بے شک. اپنی زندگی میں عدل لانا ہوگا، اپنے تعلقات میں، اپنی معیشت میں، اپنے کاروبار میں، اپنی دوستی دشمنی میں ہمیں
عدل لانا، توازن لانا ہوگا. صحیح. جب ہم بدلیں گے تو ہر پھر پورا چیز کو معاشرہ بدلنا پڑ جائے گا. بالکل ٹھیک بات. ہم خود نہیں بدلتے تو پھر دوسروں کو کیا بدلیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. حکمران بھی تو ہم ہی میں سے ہیں. بے شک. جیسا ہم سوچتے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں. اور اگر ہم خود عدل پہ قائم ہو جائیں تو پھر ڈیفینیٹلی جب ہم ووٹ کاسٹ کرنے جائیں گے تب بھی ہم عدل کا خیال رکھیں گے. بالکل. بندے جب ہم میں کسی کو جس کو ووٹ دینا ہے اس میں اہلیت ہے، یہ دیانتدار ہے، امین ہے، یہ ساری چیزیں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب ہم چوروں کو ووٹ دیتے ہیں تو امید عدل کی کیوں رکھتے ہیں؟ ہم نے خود نا انصافی کی. تو ہمیں خود کو پہلے تیار کرنا اپنے چاہیے. ساتھ ہم نے خود نا انصافی کی تو اگلے سے انصاف کی امید ہم کیوں بالکل رکھتے صحیح ہے. پہلے خود سے عدل کا پروسیس شروع کریں. ہمارے ہاں سارے انقلاب، سارے نعرے اور سارے ہجوم اس لیے ہوتے ہیں کہ دوسرا سیدھا ہو جائے. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہمارے جتنے ٹاک شوز بھی ہوتے ہیں بدقسمتی سے وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. خود کو سیدھا کرو. بالکل صحیح ہے. خود درست ہو جاؤ، خود عدل کرو، انشاءاللہ معاشرے میں عدل آ جائے. عدل آ جائے گا. حضرت جی ایک بریک میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر 21 کروڑ بندے ہیں اور آپ نے اپنے آپ پر اسلام نافذ کر لیا، عدل اپنا لیا، تو آپ نے پاکستان کے 21 کروڑ میں حصے پر اسلام نافذ کر دیا. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے، جس طرح کا آپ معاشرہ چاہتے ہیں خود کو اس طرح کا کریں تو وہ 21 کروڑ میں حصہ ٹھیک ہو جائے گا. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم، آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اپنے سوال کے ذریعے. اپنا کوئی بھی سوال ہو SMS کیجیے. ہمیں اسکرین پہ نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521. اور اسی طرح سے ای میل بھی کر سکتے ہیں اور ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ کا کوئی بھی سوال ہو کسی بھی شعبے سے ہو ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. شاہین الطاف ہے حضرت جی لاہور سے. یہ کہتے ہیں جی میرے میاں نے عمر بھر حرام کمایا، وہ اکیلے قصوروار نہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں. میں خود بھی جانتی تھی کہ یہ حرام ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ آج سبھی حرام کھا رہے ہیں، ہم نے رشوت لے لی تو کیا غضب آ جائے گا. لیکن اب غضب آ چکا ہے، ہم وبال میں پھنس گئے ہیں. بے چینی، پریشانی، بلا وجہ کی ٹینشن اور ڈپریشن نے میرے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اس سب سے بڑھ کر مجھے آخرت کی شدید فکر ہے. براہ کرم رہنمائی فرما دیجیے کہ ہم کیا کریں، کن الفاظ میں توبہ کریں، اپنے گناہوں کا کفارہ کیسے ادا کریں. الحمدللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے ان پر بھی کہ اس نے انہیں احساس تو دے دیا. بے شک بے شک یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنے کردار کے جواز ہی تلاش کرتا رہتا ہے. کسی کو احساس اللہ عطا کر دے کہ یہ غلط ہے تو یہ بہت بڑا انعام ہے اس کا. یہ بھی عطا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پیسے کسی سے ناجائز لیے جائیں تو شرعی قاعدہ اس کی توبہ یہ ہے کہ کوشش کی جائے اسے لوٹائے جائے. ٹھیک ہے. بعض صورتوں میں پتہ ہی نہیں ہوتا کس سے لیے، کس نے دیے، یا جس سے لیے وہ مر گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، شفٹ ہو گیا، واپس نہیں ہو سکتے. تو پھر وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر کے ان کو ثواب پہنچایا جائے. ثواب کوشش کی جائے جتنا ممکن ہو سکے. ٹھیک ہے. تو آگے اللہ کریم معاف کرنے والے ہیں. لیکن پھر توبہ یہ ہے کہ جس دن آپ توبہ کریں اس کے بعد پھر یہ کام نہ، ٹھیک، پھر اپنی اصلاح کر لیں. بہتری چاہتے ہیں تو اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، آئندہ نیک ہو جائیں تو وہ بڑا غفور الرحیم ہے. جو ہو چکا ہے اس کا وعدہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں. جن کے حقوق ضائع ہوئے ہیں انہیں وہ شاید ان سے کئی گنا زیادہ معاوضہ دے کے راضی کر لے گا. وہ اس کا اپنا کام ہے.
اور توبہ پورے خلوص سے کریں اور آج سے عہد کر لیں کہ آئندہ یہ نہیں کرنا. بالکل ٹھیک. اور اس کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے کی، رزق بھی حلال کھائیں، باقاعدہ نماز ادا کریں، روزے رکھیں، زکوٰۃ توفیق ہے تو دیں، اور جو شرعی طریقہ کار ہے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈال لیں تو یہ نوستیں گھر سے نکل جائیں گے. سبحان اللہ. بے شک جی، بے شک. قرآن کریم میں ایک ارشاد ہے، اور یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہو جانی چاہیے جی جی. کہ ایک تو قاعدہ یہ ہے کہ جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو ساری عمر اسی کے ساتھ رہتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو برائی کرتے ہیں ان کے ساتھ ایک اور شیطان لگا دیتے ہیں جسے شیطان کرین کہتے ہیں. اچھا. وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں اور اسے برائی پہ اکساتا رہتا ہے. یہ سزا ہوتی ہے. یعنی انسان کے ساتھ ایک شیطان تو پہلے سے پیدا ہوتا ہے، وہ تو پہلے سے ساتھ ہے، اور اگر وہ برائی کی طرف جاتا ہے تو پھر ایک اور مسلط کر دیتے. صحیح. اب جب آپ جاتے ہیں کسی بزرگ کے پاس، چاہے وہ صحیح ہو، اسے مشاہدہ کشف بھی ہوتا ہو، وہ آپ کو کہے گا آپ پر اثرات ہیں، بھی اثرات تو ہوں گے، دو شیطان تو سر پر سوار ہیں. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کوئی جادو یا عمل نہیں، وہ اپنا کردار ہے. اللہ اکبر. جہاں اتنے شیطان ایک بندے کے ساتھ، دو گھر میں 10 بندے ہیں تو 20 تو شیطان ہو گئے. اس گھر میں نوست نہیں ہوگی، مصیبتیں نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی تو کیا آئے گا؟ اس کا مطلب یہ کسی نے کچھ نہیں کیا، یہ خود سے ہم نے کیا، یہ ہم نے خود سے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم عاملوں سے خواہ مخواہ اٹھتے رہتے ہیں، ہم نے خود اپنے خلاف کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ اللہ کریم فرماتے ہیں نا، وما ظلمناہم، ہم لوگوں پر زیادتی نہیں کرتے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ اپنے آپ سے خود زیادتی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کسی کا عمل نہیں ہے جی کہ آپ کی نند نے کر دیا اور آپ کی دیورانی نے کر دیا. یہ تو عاملوں کی باتیں ہم نے خود کیا ہوتا ہے. توبہ کریں تو ایک شیطان جو اوپر سے مسلط ہے اسے تو اللہ بھگا دیں گے، دوسرا جسے ساتھ رہنا ہے وہ نرم ہو جائے گا، ہم اس سے تکڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے تو عرض کی کہ رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی فرمایا. ہاں میرے ساتھ. اور آپ نے فرمایا لیکن جو میرے ساتھ ہے وہ مسلمان ہو گئے. اچھا، یعنی کہ انسان اگر اپنے کردار کو ٹھیک کر لے تو ساتھ والا شیطان بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. کیا بات ہے. تو بجائے اسے ٹھیک کرنے کے ہم ایک اور جو اور آتا ہے وہ بطور سزا آتا ہے اور وہ بہت زیادہ برا ہوتا ہے اور بہت زیادہ برائی کی طرف کھینچتا ہے. صحیح. تو یہ جو ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی نے نہیں کیا، ہم نے خود کیا ہوا ہے. ہم خود توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں. وہ جو مسلط ہے اللہ اسے بھگا دے، جو ساتھ ہے اللہ اسے نرم کر دے، تو اللہ مہربانی کرتا ہے. یہ نحوستیں، پریشانیاں یہ ہٹ جاتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. ماں جبین ہے گجرات سے. میں بچپن سے 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہوں، اب تو تہجد بھی پڑھتی ہوں. آپ کی ایک معتقد نے مجھے ذکر خفی بھی سکھایا ہے. مجھے 1 ہفتہ ہو گیا ہے ذکر کرتے ہوئے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیا میری عبادات میں کوئی کمی ہے؟ دعائیں سب کی قبول ہوتی. ٹھیک ہے. وہ ایسا کریم ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے وَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. اس پریشان حال کی بات کون مانتا ہے جب وہ پریشان ہو کر اسے پکارتا ہے. اللہ اکبر. دعا ہر ایک کی قبول ہوتی ہے. یہ بھول جائیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی. اب قبولیت کے 3 درجے. سب سے پہلی بات تو دعا کے بارے سن لیں کہ دعا ایک عاجزانہ درخواست ہے، حکم نہیں. ٹھیک ہے. بالکل. آپ دعا کو حکم کا درجہ نہ دیں کہ جو میں عاجزی سے بھی کیا یہی ہونا چاہیے، یہ تو پھر حکم ہو گیا نا. دعا تو نہیں، اللہ کو کوئی حکم تو نہیں دے سکتا. سوال ہی پیدا. تو آپ پہلے اپنی دعا کو دعا رکھیں. جب آپ دعا کو دعا سمجھیں گے تو آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ جو ہمبل ریکویسٹ ہے یہ بدلی بھی جا سکتی ہے، پوری بھی کی جا سکتی ہے، اسے رد بھی کیا جا سکتا ہے. بے شک التجا ہے نا. التجا ہے نا. تو جب آپ دعا کو التجا سمجھیں گے تو پہلے تو یہ سوال نکل جائے گا کہ پوری کیوں نہیں. صحیح. دوسری، اللہ کی شان سے بعید ہے کہ کوئی اس سے کچھ مانگے اور وہ اسے رد کر دے. ایسا نہیں ہوتا. صحیح.
بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں یہ معجزہ بھی ہے کہ زندگی بھر آپ سے کسی نے سوال کیا، مانگا، آپ نے اسے نہیں کہا. پوری زندگی میں آپ کے معجزات میں یہ بھی ہے کہ کسی مانگنے والے کو آپ نے نہ نہیں کہا. سبحان اللہ. تو جس کا نبی اتنا کریم ہے اس کے اپنے کرم کے کیا انداز ہو. اللہ مانگنے والے کو وہ نہ نہیں کہتا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو دعا مانگی اسی وقت قبول ہو گئی تو وہ تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، ویسا ہی ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم جو دعا کر رہے ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں ہوتی. جیسے بچہ وہاں سے چھری چمک رہی ہے، وہ چھری مانگ رہا ہے، اب وہ اسے چھری دیتی نہیں ہے، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے مجھے چھری دے دو. وہ سمجھتی ہے یہ ہاتھ کاٹ لے گا، زخمی کر لے گا، وہ کوئی اور متبادل چیز اسے دے دے. اللہ اکبر. بعض اوقات ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے نتیجے کے اعتبار سے تباہ کن ہوتا ہے، تو اللہ اس کے بدلے میں ہمیں کوئی اچھی چیز دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تیسرا درجہ دعا کا یہ ہے کہ ہر مومن کی دعا اگر دنیا میں اسے بدلہ نہ دیا جائے تو میدان حشر میں اسے بدلہ دینے کے لیے اللہ کریم کے پاس رکھ دی جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی. ٹھیک. حدیث شریف میں ہے کہ جب قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، ایک بندے کا حساب پیش ہوگا، یا اللہ اس کی یہ نیکیاں، یہ اس کی خطائیں، یہ اس کا حساب کتاب ہے، تو اللہ فرمائے گا اس کے کچھ اعمال میرے پاس بھی ہیں جو تمہارے علم میں نہیں ہے. اچھا. وہ بھی لے کے اس کے نیکیوں کے پرڑے میں رکھو. یا اللہ وہ کون سے فرمایا وہ دعائیں ہیں جن کا بدلہ میں نے اسے دنیا میں نہیں دیا لیکن اس کے لیے میں نے محفوظ رکھی. تو حضور فرماتے ہیں اس وقت بڑے بڑے مستجاب دعا یہ خواہش کریں گے کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج کام آتی. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. اس لیے دعا رد نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی ہے. پہلی بات ہم دعا کو دعا سمجھیں، بالکل پھر ہمیں یہ افسوس نہیں ہوگا. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے منتظر ہیں، اس ضائع نہیں جاتی، مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ، ملتی جاتی. اللہ اکبر. اور جب ایک ماں یہ نہیں چاہتی کہ میرا بچہ چھری سے ہاتھ کاٹ لے تو رب غفور الرحیم کیسے چاہے گا کہ ہمارا بندہ، میرا بندہ جو ہے اس کے لیے کوئی شک نہیں. یہ صرف سمجھنے کی بات، سمجھنے کی بات. اور ہم نے خام خواہ آپ نے چونکہ ہم نے توقعات وابستہ کر رکھی ہوتی ہے کچھ چیزوں سے، جب وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے. حالانکہ الٹیمیٹلی دیکھا جائے تو بہت سارے میرا خیال ہے ہر انسان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ دور ایسے آتے ہیں کہ جہاں وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے مگر وہ ہوتا نہیں. لیکن جب دوسرا کام ہوتا ہے تو وہ اس سے بہتر ہوتا ہے. ساری ہم اپنی زندگی میں نظر نہیں ڈالتے رہتے، ساری عمر یہ کرتا یہ ہو جائے وہ ہو جائے یہ ہو جائے. صحیح بات. انسانی مزاج ہے. انسانی. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس رستے پہ جا رہے تھے تو رکاوٹ آ گئی، تو اس رکاوٹ کو عبور کرنے کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا لیکن نہیں ہوئی. جیسے دوسرا رستہ کھلا تو وہ اس سے کہیں زیادہ فروٹفل تھا، منافع بخش تھا، اور اس میں ہمیں اتنا مزہ آیا کہ ہم سوچتے ہیں یار ہم کتنے بیوقوف تھے کہ ادھر جا رہے تھے. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے. حضرت جی پھر وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جب مزہ آنے لگتا ہے تو پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے. اللہ قبول فرمائے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے 0333495521. ہمیں میسج کیجیے، اور اسی طرح سے میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے questions@almurshid.tv. اس پہ آپ ہمیں اپنا کوئی بھی سوال کسی بھی شعبے سے ہو ہمیں آپ بھیجیے، ہم رہنمائی لیں گے حضرت جی سے. حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.